بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 49 ہے۔ نماز کے فضائل و مسائل کو ہم بیان کر رہے تھے، تو نماز کے حوالے سے آج ہمارا 8واں درس ہے۔ پیچھے ہم نے کافی سارے مسائل کو ذکر کیا، تو ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ نماز کے لیے جانے کے لحاظ سے بندہ جب نماز کے لیے جائے اور نماز جب بندہ پڑھے تو منہ میں کوئی غذا کا یا کچھ ذرہ وغیرہ غذا کا رہ گیا، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر اس کی مقدار ایک چنا یا چنے سے زائد ہوئی اور دوران نماز ہم نے اس غذا کو یا اجزاء کو نگل لیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ غذا جو ہے وہ چنے کی مقدار سے تھوڑی ہے تو اس صورت میں ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو اس میں کوشش کی جائے حتی الامکان ایسے حضرات جو پہلے سے وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پھر کوئی روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، تو غذا کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ کے اندر دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کوشش کی جائے کہ وضو کے بعد دوبارہ کلی کی جائے، منہ کو اچھے انداز میں صاف کیا جائے، اس کے بعد کیا کی جائے، اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی جائے۔ اگر تھوڑے تھوڑے ذرات ہمارے منہ کے اندر رہ گیا تو کیا ہو جائے گا، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی حتی الامکان کوشش کی جائے بچا جائے ان ذرات سے، اور منہ کی صفائی کا صحیح انداز میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے کوئی میٹھی شے کھائی، میٹھی شے سے مراد چینی بھی ہے، اس سے مراد شکر بھی ہے، اس کا کوئی ذرہ، اس کا کوئی جز آپ کے منہ کے اندر تو نہیں رہا، نہ اس کے ذرات موجود ہیں، نہ اس چیز کے اجزاء موجود ہیں، لیکن اس کی مٹھاس آپ کی تھوک کے اندر، لعاب کے اندر موجود ہے۔ اس صورت میں اگر آپ نے نماز پڑھی اور وہ میٹھا لعاب آپ نے نگل لیا تو نماز نہ مکروہ بنے گی نہ نماز آپ کی ٹوٹے گی۔ فقط اگر لعاب کے اندر مٹھاس پایا جائے اس کو نگلنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، اس میں کوئی حرج موجود نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ سماعت کیجیے، یہ ہے دانت میں خون جو آتا ہے اس کے متعلق، اس میں ہوگا غلبے کا اعتبار۔ پہلے آپ سماعت کیجیے کہ نماز سے بندہ باہر موجود ہے، اب تھوک میں اگر خون آیا اس کے منہ سے تو وہ دیکھا جائے گا اس کا وضو کب ٹوٹتا ہے، تو اس میں ہوگا غلبے کا اعتبار۔ اگر تھوک کا رنگ جو ہے وہ سفیدی جو ہے وہ تھوڑی ہے اور خون کا جو رنگ ہے وہ زیادہ ہے، سرخ پن زیادہ ہے، تو خون جو ہے وہ غالب آ جائے گا تھوک پر، اس صورت میں کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہی صورتحال اگر نماز کے اندر بن گئی، اب نماز کے اندر بندہ تھوک زمین پہ تو نہیں ڈال سکتا، پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ حلق کے اندر جو ذائقہ ہے وہ کس شے کا زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو پھر سمجھا جائے گا کہ خون جو ہے وہ غالب آ گیا تھوک پر، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر خون تھوڑا آیا اور حلق کی طرف اس خون کا ذائقہ نہیں گیا تو سمجھو پھر تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر خون غالب آ گیا، خون کا ذائقہ، اس کی جو ٹیسٹ پن ہے وہ اگر حلق کے اندر محسوس کی گئی تو سمجھا جائے گا کہ خون غالب ہے، تھوک مغلوب ہے، تو غلبے کا اعتبار ہوگا، تو صورت میں کیا ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بغیر کسی وجہ، بغیر شرعی عذر کے اپنے سینے کو قبلہ شریف کی طرف پھیر دینا، قبلہ سے پھیر دینا، اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار، اگر پہلے ہم نے اپنا سینہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کا لیا ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے زائد گزر گیا اور ہم نے اپنا سینہ قبلہ شریف کی طرف نہ کیا اور دوسری طرف ہمارا سینہ رہا تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ استقبال قبلہ نماز کے فرائض میں سے فرض ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اگر وہاں سے مڑ گیا سینہ تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر وہ ایسی چیز مطلب جو انسان کو تکلیف دینے والی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب کہ 3 قدم چلنا پڑے، نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ اتنی کوشش کی جائے کہ 1-2 قدم اٹھا کے اس کو مار لیا جائے 1-2 ضربوں کے ساتھ، اگر ضربیں زیادہ لگیں یا قدم زیادہ جو ہے نا وہ آگے کی طرف جائیں تو صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز میں جو مسئلہ تھا عمل قلیل اور عمل کثیر کا، وہ ہم نے پیچھے ذکر کر دیا تھا اس کو اچھے انداز کے ساتھ۔ تکبیرات میں اللہ اکبر کی اگر الف کو دراز کیا، اللہ اس طرح ادا کیا، یا اکبر کی با کو دراز کیا،
مطلب اللہ اکبر، بر کو بار کر کے پڑھا، تو اس صورت میں بھی کیا ہو گیا، با کے بعد جو الف ہے اس کو ہم نے دراز کیا، بار پڑھا، تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا، نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ صدل کے بارے میں ہے۔ صدل کس کو کہتے ہیں کہ اس انداز میں کپڑا لٹکانا اپنے سر کے اوپر یا اپنے کندھوں کے اوپر، اس انداز میں چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، یعنی کہ دونوں کنارے، یہ ہے رومال اور اس کے دو کنارے ہیں، یہ لٹکے ہوئے کیسے بنیں گے کہ جب ہم اس کو کندھے یا سر پر اس انداز میں ڈالیں گے کہ اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ لٹک جائیں، اس انداز میں اگر کپڑا ڈالا اور یہ دونوں کنارے لٹک گئے، اور اکثر لوگ مساجد میں جب نماز پڑھنے آتے ہیں وہ رومال وغیرہ اس انداز میں ڈال دیتے ہیں، اس صورت میں بھی نماز کیا ہے، مکروہ ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ رومال کو اس انداز میں ڈالا کہ رومال کو اس انداز میں ڈالا کہ رومال کا ایک کنارہ اگلی طرف ہوا اور دوسرا پچھلی طرف، یہ اس انداز میں رومال کا ڈالنا کندھے کے اوپر، یہ ایک کنارہ آگے کی طرف ہے، دوسرا کنارہ پچھلی جانب ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، نماز مکروہ ہے۔ ہاں ایک صورت جائز ہے کہ آپ نے اس انداز میں رومال ڈالا لیکن اس کا دوسرا کنارہ پکڑ کر دوسرے کندھے کے اوپر ڈال دیا، تو اس صورت میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی قرات وغیرہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دونوں آستینوں میں کوئی آستین آدھی کلائی سے اوپر ہوئی تو یہ بھی کیا ہے، نماز مکروہ ہے۔ اور انہوں نے لکھا نماز مکروہ تعلیمی، مطلب یہ آستین اور کلائی، آدھی کلائی سے اگر یہ اوپر ہم نے اس کو کیا کیا، اوپر کیا، مطلب اس کو سیدھے انداز میں بٹن وغیرہ نہ لگائی یا بالکل اس کو سیدھا نہ کیا اور ہم فولڈ کرتے گئے، آدھی کلائی سے اگر اوپر چلے گی تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، نماز مکروہ ہوگی۔ یہ انتہائی حساس معاملہ اور انتہائی حساس مسائل ہیں، اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے، سوچنا چاہیے، اور اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ، پیشاب پاخانہ ری کی شدت، اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے شدت اتنی ہو کہ وقت نہ ہو، مطلب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دوبارہ وضو کروں گا، واش روم وغیرہ کی طرف جا کر اپنے اس تکلیف کو دور کروں گا تو نماز کا بالکل وقت باقی نہ رہے گا، اس صورت میں ہے، جائز ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز یہ کیفیت پیدا ہوگی، جس طرح وہ گیس، پیٹ میں ہوا، شدید ہوا اڑتی ہے اور انسان کی طبیعت میں ایک بڑا عجیب پن محسوس ہوتا ہے، اگر یہ صورتحال نماز میں محسوس ہوئی تو کہتے ہیں اگر وقت میں گنجائش ہے نماز کو توڑ دینا واجب ہے، آپ نماز کو توڑ دیں، شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت میں بھی ٹائم موجود ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ میں اگر اس کو توڑوں گا، واش روم وغیرہ جاؤں گا، وضو وغیرہ کروں گا تو بعد میں ٹائم بچ جائے گا، اس میں نماز ادا کر لوں گا، تو یہ طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقت کے اندر گنجائش موجود نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز سے جب باہر آؤں گا تو وہ کیا ہوگا کہ وقت نہیں موجود رہے گا، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، تو اس صورت میں کیا کرے، اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، دوران نماز کنکریاں ہٹانا، یہ مکروہ تحریمی، اکثر لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ کے ذریعے اس طرح کر کے وہ جگہ کو صاف کرتے ہیں، رکوع والی جگہ کو صاف کر دیا، سجدے والی جگہ کو صاف کر دیا، تو یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوران نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سوال کیا، ارشاد ہوا ایک بار، اور اگر تو اس سے بچے تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بچنا سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اگر کہتے ہیں سجدہ جو ہے وہ سنت کے مطابق اگر ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں اجازت ہے، اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، چاہے ایک بار سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بغیر ہٹائے وہ سجدہ صحیح انداز میں ادا نہ ہوتا ہو، جو واجب ہے ہمارا وہ ادا نہ ہوتا ہو، تو بار بار اس کو ہٹائے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدہ بھی ادا ہو سکتا ہو، پیشانی بھی زمین پہ لگ سکتی ہو، کوئی دقت تکلیف مشقت پریشانی نہ ہو، ویسے جان بوجھ کے جس طرح وہ بچے کھیلتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کنکریاں اور جو ہے نا ذرات وغیرہ اس کو دور کرنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹخانا، یہ جس کو پنجابی میں کڑاکے کہا جاتا ہے، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اس صورت میں بھی نماز کیا ہو جائے گی، مکروہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں انگلیاں چٹخانے سے منع کیا کہ انگلیاں نہ چٹخایا کرو، اور ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹخانے سے منع کیا۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لیے جاتی ہوئی انگلیاں
چٹخانے سے منع فرمایا۔ اور نماز کے دوران مطلب نماز کے لیے جب گھر سے نکلا جائے تو ہم نماز کے لیے آ رہے ہوں اس وقت بھی یہ حرکت نہ کی جائے، انگلیاں نہ چٹکائی جائیں۔ ایک ہے کہ بندہ مسجد کے اندر پہنچائے اور جماعت کا انتظار ہو، یہ ہے نماز کا انتظار کرنا، اس صورت میں بھی کیا ہے انگلیاں چٹکانا منع ہے۔ اور ایک ہے دوران نماز، یہ تینوں صورتوں میں کیا ہے مکروہ ہے۔ نماز کے لیے آنا ایک صورت، نماز کا انتظار کرنا دوسری صورت، اور نماز میں ہونا، تینوں صورتوں میں انگلیاں چٹکانا یہ کیا ہے ممنوع ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نماز کے باہر انگلیاں چٹکانا اور نماز سے ہٹ کر اگر کہتے ہیں انگلیوں کو راحت سکون دینے کے لحاظ سے ہو تو پھر چٹکانا مباح بلا کراہت یہ جائز ہے، لیکن اگر سکون پہنچانا وہ مقصد ہو اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔ اسی طرح تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے انگلیوں میں ڈالنا، مطلب یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں یہ دوسرے ہاتھوں میں ڈالنا، اس طرح اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوران نماز بھی اور ویسے بھی یہ صف پہ بیٹھ کر بالخصوص مسجد میں اور مسجد کے باہر بھی یہ معاملہ اس انداز میں کرنا، اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں یہ بھی مکروہ ہیں۔ تشبیک سے بھی سرکار نے منع کیا ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھنا یہ جہنمیوں کی راحت ہے، اس میں جہنمیوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے اور وہ جہنمی ہے، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی نماز کے اندر منع کیا گیا کہ بندہ اللہ کی عبادت میں ہو پھر وہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف بار بار کیوں اٹھاتا ہے، حالانکہ ہم نے پیچھے مستحبات میں یہ بات پڑھی کہ حالت قیام میں اپنی نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوں۔ جس طرح انسان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جتنا عرض کرے گا اللہ کی خاص رحمت اس بندے کے اوپر ہوگی۔ جس طرح وہ اپنی نگاہیں پھیرے گا، کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی آگے والے مقام پہ دیکھے گا، کبھی اوپر کی طرف اٹھائے گا، اللہ کی رحمت اٹھا لی جائے گی۔ تو پھر وہ نماز نماز میں ہمیں کیا فیض نصیب ہوگا جس نماز میں اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے۔ تو کوشش کی جائے جہاں اللہ کی رحمت خاص ہمارے اوپر ہوتی ہے ہمیں اپنی نگاہوں کا تحفظ کرنا ہوگا، اس کو پھرنے سے بچانا ہوگا، اور قیام میں اپنی نگاہوں کا جو مرکز ہے وہ مقام سجدہ کو بنانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز کے مسائل میں سے کہ نماز میں ناک اور منہ کا چھپانا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ بلا ضرورت کھنکھارنا یعنی بلغم وغیرہ نکالنا، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، بلا ضرورت وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ قصداً جمع ہی لینا، جان بوجھ کے جمائی اباسی پنجابی میں جس کو کہا جاتا ہے لینا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جتنا ممکن ہو جتنی کوشش ہو ٹل لگائے کہ کیا کرے اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں شیطان جو ہے وہ منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ الٹا قرآن پاک پڑھنے کا کیا مطلب؟ مثلاً پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھ لی اور دوسری میں اذا جاء پڑھ لی، یا پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق۔ الٹا قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ وجہ کیا کہ پہلی رکعت میں لإیلاف قریش پڑھ لی، دوسری میں الم تری کیف پڑھ لی۔ اسی طرح یہ الٹا قرآن پاک پڑھنا اس صورت میں بھی کیا ہے نماز مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں چلا جانا، اس سے یا اس سے پہلے اپنے سر کو اٹھانا یہ بھی منع کیا گیا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور حضرت امام مالک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ امام جب رکوع میں جائے بعد میں جائیں، امام جب اٹھائے اپنے سر کو بعد میں اٹھائیں۔ امام سے پہلے اپنے سر کو نہ جھکانا ہے نہ اوپر اٹھانا ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے امام کی اتباع میں ہونا ہے، اس کو ہم نے مقدم رکھنا ہے۔ اور جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کیا جو شخص امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کریم جل جلالہ اس کا جو سر ہے وہ گدے کی طرح کر دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس پہنچے، محدث تھا، وہ پردہ ڈال کے پڑھاتے تھے۔ اچھا جی، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا۔ بڑا عرصہ وہ یہ حدیث پڑھتے رہے ان محدث کے پاس، لیکن ان کا منہ نہ دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب زمانہ دراز لمبا عرصہ گزرا نا، تو ان محدث صاحب نے دیکھا کہ ان کو علم حدیث کی بڑی خواہش ہے، تو ایک روز پردہ ہٹا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا شوق رکھتے ہیں میرے پاس آنے سے اور کافی عرصے سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، پردہ ہٹا دیا۔ دیکھتے ہیں کہ استاد جو پڑھانے والا ہے ان کا جو منہ ہے وہ گدے کی طرح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا صاحبزادے دوران جماعت، اب یہ نصیحت کر رہے ہیں محدث حدیث پڑھانے والے جن کا چہرہ گدے کی طرح تھا اور جو پردہ لٹکا کے حدیث پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا صاحبزادے دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ حدیث مجھے پہنچی تو میں نے اسے کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے جان بوجھ کر کیا کیا، امام سے پہلے میں نے اپنا سر جھکایا اور جان بوجھ امام سے پہلے اپنے کیا کیا، سر کو اوپر اٹھایا۔ تو کہتے ہیں جس کی وجہ سے میری وہی کیفیت بن چکی ہے جو دیکھ رہے ہو، وہی کیفیت میری بن چکی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کریم جل جلالہ کہیں اس کا جو منہ ہے وہ گدے کی طرح نہ کر دے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی مسئلہ سماعت کیجیے، دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے آنے والے کی خاطر آؤ بھگت کے لیے امام کا نماز کو طول دینا یہ مکروہ ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، چاہے کوئی چودھری آئے، ملک آئے، کوئی جو مرضی نسب والا شخص آئے، مال و دولت والا شخص آئے، کسی کی خاطر ہم نے اپنی نماز کو لمبا نہیں کرنا۔ ہاں ایک صورت ہے، کہتے ہیں اگر اس کی نماز پر اعانت مدد کرنے کے لیے فقط ایک دو تسبیح کی قدر طول دیا تو حرج نہیں ہے، لیکن اتنا لمبا کر دینا اور جان بوجھ کے یہ وہ فلانا ملک آ رہا ہے وہ نماز میں شامل ہو جائے، نماز کی رکعت میں شامل ہو جائے اور جان بوجھ کے صورتوں کو کھینچ کے لے جانا۔ نماز سے پہلے مقصد اور تھا کہ ہم نے یہ صورت نماز میں پڑھنی ہے، لیکن جب ہماری نگاہ پڑی یا ہم نے سائڈ سے دیکھا کہ فلان چٹ کپڑی آ گیا اور اس کی خاطر ہم نے لمبی سی صورت پڑھ دی کہ یہ چلو اس کی جو ہے نا رکعت مکمل ہو جائے گی، رکوع میں مل جائے گا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دو تسبیح کو بڑھا سکتے ہیں کسی کی مدد کی نیت سے۔ اللہ اکبر۔ کرتے وغیرہ کے بٹن کھلی ہوئی، یہ کرتا ہم نے پہنا اگر بٹن اس کے کھل گیا جس سے سینہ کھلا رہا تو یہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر نیچے کوئی اور کپڑا موجود ہو جس سے سینہ نہیں کھلا تو پھر نماز مکروہ تنزیہ ہے۔ فقط بٹن کھولا لیکن نیچے سینہ نظر نہ آیا، کوئی بنیان وغیرہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ بنے گی، لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے بٹن سارے کھولے اور سینہ نظر آنے لگ گیا تو اس صورت میں کیا ہے، نماز مکروہ تحریمی۔ جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اکثر جو پینٹ شرٹ والی پارٹی ہے وہ شرٹیں ایسے انداز میں ڈال کے آتے ہیں کہ آگے پیچھے کے مقام پر تصاویر بنی ہوتی ہیں، اگرچہ بنسبت آگے کے پیچھے تھوڑا حرج ہے، حرج زیادہ آگے ہے، یہ ایک ترتیب ہے اس لحاظ سے، لیکن پھر بھی مکروہ ہے۔ اور اس صورت میں ایسا لباس بھی مسجد کے اندر بالخصوص اور عمومی صورتحال میں بھی ایسے لباس کا استعمال کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے، ایسے لباس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج والے لباس میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ۔ جان بوجھ کے مطلب وہ کام والا کپڑا ڈال کے نماز پڑھا اور دوسرے اچھے کپڑے گھر میں موجود ہوں تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ بنے۔ اللہ اکبر۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب جان بوجھ کے یہ سستی کاہلی کی وجہ سے کیا کہ ہم نے اپنے سر کو ننگا کیا، اگر بھولے سے ہم نے نماز پڑھ لی ہمارے سر کے اوپر کچھ نہ ہوا، دوران نماز علم ہوا یا بعد میں علم ہوا، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ حرج تب ہوگا کہ جب ہم نے سستی کی اور بالوں کی سیٹنگ کو برقرار رکھنے کے لیے جان بوجھ کے ٹوپی نہ کی، سر کو نہ ڈھانپا، تو پھر نماز مکروہ تنزیہ بنے گی۔
نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، ٹوپی گر پڑے اس کو اٹھایا جائے، لیکن عمل کثیر نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی گر جائے تو کوئی دوسرا شخص اس کو جو ہے نا اٹھا کر کسی کے سر کے اوپر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ سجدہ وغیرہ میں انگلیاں قبلہ سے پھیر دینا یہ بھی نماز میں مکروہ تنزیہ ہے۔ مرد کا سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، سر ہلانا یا ہاتھ ہلانا یہ بھی کیا ہے، نماز میں مکروہ تنزیہ ہے۔ اسی طرح نماز میں بلا عذر جان بوجھ کر چوکڑی مار کے بیٹھنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ انگڑائی لینا، جان بوجھ کے ایسی حرکات کرنا، ارادتاً کھانسنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ بلا سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر کوئی عذر پایا گیا، گھٹنے میں درد ہے، تکلیف ہے، تو پھر ہاتھ پہلے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے جان بوجھ کے یہ چیز اگر ہم نے اپنی عادت میں شامل کی اور ہم نے گھٹنا رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا تو کس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ بنے گی، کراہت ہوگی اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بغیر عذر دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگانا، اگرچہ اس میں اجازت ہے لیکن یہ تب صورت بنے گی کہ جب کوئی عذر پایا گیا ہو، لیکن بغیر عذر کے ٹیک لگانا یا جو پنکھے کے وہ پائپ بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کمر کا سہارا دینا، اس انداز میں نماز وغیرہ کا پڑھنا یہ کیا ہے، نماز میں مکروہ تنزیہ بنے گا۔ یہ بھی جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ شمع یا چراغ سامنے ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آدھی آستین والا کرتا یا قمیض پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ، یہ وہ لوگ سنیں جو شرٹ کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر آدھی آستین والا ہمارا وہ لباس قمیض موجود ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہ کب بنے گی؟ جب اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا موجود ہو، قمیض گھر میں موجود ہو، پھر جان بوجھ کے ہم نے ایسا لباس استعمال کیا کہ اس کی آدھی آستین ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ ہوگی۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس کپڑا موجود ہو اور وہ جان بوجھ کے آدھی آستین والا لباس قمیص یا شرٹ پہنے جان بوجھ کے، تو اس صورت میں آپ کی جو نماز ہوگی وہ کیا بنے گی؟ نماز مکروہ تنزیہ بنے گی۔ یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی امجدیہ میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے وہ حضرات جو شرٹ اور ایسی قمیض جو آدھی آستین والی قمیض ہے اس کو جو ڈال کر نماز پڑھتے ہیں، تو اگر گھر میں ایسے کپڑے موجود ہیں جن کی قمیض کی جو آستین کی لمبائی وہ پوری ہے تو اسی کو ڈال کے کیا کیا کریں، نماز ادا کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے متعلق مزید بھی جو بقیہ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور آپ کے حقیقی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔